سردار واپس آ گئے، دروازوں کے تالے کھلنے لگے، میں استقبال کے لیے جا رہی ہوں۔ بی بی نے ماں زہرا والی چادر لی، کنیزوں نے لیا سغرا کو ہلکے میں، سجاد نے مدینہ شہر سے سغرا کو نکلتے دیکھا، مولا اس رستے میں آ کے بیٹھ گئے جو رستہ مدینہ آبادی سے آتا تھا۔ مولا باکر جناب سجاد کے ساتھ بیٹھ گئے، میں حالت نہیں پڑھ سکتا، میں غیر سید ہوں، اشارہ دوں گا تم وضاحت سمجھ لینا۔ چلتے چلتے بی بی سغرا تھوڑے سے فاصلے پہ تھی، ایک کنیز کی آواز ہے، بی بی رک، رستے میں کوئی مسافر بیٹھا ہے، مجھے اسے اٹھانے دے۔ وہ کنیز چلتی چلتی مولا سجاد کی پشت پہ آئی، پشت پہ آ کے کہتی مسافر رستہ چھوڑ، ہمارے شہنشاہ کی بیٹی آ رہی۔ مولا سجاد کی آواز آئی، مدت کے بعد اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، مجھے میرے پیروں کے زخم اٹھنے نہیں دے رہے، اگر تو اپنی بی بی کو پیچھے سے گزار لے تو میں ہاتھوں کا پردہ کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلی اس حدیث کی فضیلت یہ ہے کہ معصومین کا حکم ہے کہ جس گھر میں جس محفل میں یہ حدیث پڑھی جائے، جب تک پڑھی جاتی ہے فرشتے اس محفل کو اپنے حصار میں رکھتے ہیں۔ دوسرا اس حدیث پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم کچھ مانگو نہ مانگو، فرشتے تمہارے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کسا کا موازنہ کسی بھی دعا سے نہیں کیا جا سکتا۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شب جمعہ حدیث کسا یا دعائے کمیل میں سے کوئی ایک پڑھی جا سکتی ہے، دعائے کمیل لازمی پڑھیں، لیکن حدیث کسا کی برابری دعائے کمیل نہیں کر سکتی۔ دعائے کمیل کی اپنی حیثیت ہے، حدیث کسا کی اپنی حیثیت۔ اگر آپ ذہنی طور پہ بالکل بیدار ہوں تو میں پہلا فرق بتا دیتا ہوں۔ حدیث کسا میں اور دعائے کمیل میں سب سے پہلا فرق یہ ہے، دعائے کمیل میں علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے کہ 14 کی عزت کیسے کرنے ہے۔ مولا حسین زدہ حدیث کسا کے راز اور ہیں، دعائے کمیل کے راز اور ہیں۔ بڑی بیداری کے ساتھ آپ نے پہلی صدر سنی تو میں دوسری سناؤں۔ دعائے کمیل میں اور حدیث کسا میں ایک فرق ہے۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دعائے کمیل اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے تو پوری دعائے کمیل میں بندہ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، میرے اوپر رحم فرما دے، میری ہڈیوں پہ رحم فرما، میرے جسم پہ رحم فرما، میری جان پہ رحم فرما۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث کے سامنے اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا ہے وہ معاف ہو چکا ہے۔ وہاں منتیں، جی بسم اللہ، وہاں منتیں ہیں، یہاں وعدہ ہے۔ وقت میں نے مستعار لیا ہے، ادھار لیا ہے اپنے چھوٹے بھائی سے، ابھرتا ہوا ذاکری کا نام ہے، مالک مزید وقت میں اضافہ فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں جامع مجلس میں آپ کو سنا سکوں۔ حدیث کسا اس صحابی نے روایت کی ہے جس کا نام ہے جابر بن عبداللہ الانصاری۔ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے صرف جناب جابر کی فضیلت پہ۔ اس جابر صحابی کے لیے بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ مجلسوں میں صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم وی آئی پی صحابہ کا نام لے نہ لیں، ہم محمد و آل محمد سے وفا کرنے والے صحابہ کا نام ضرور لیتے ہیں۔ یہ بھی صحابی ہے، یہ اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے، نام اس کا جابر ہے، انصاری قبیلے سے اس کا تعلق ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ اس صحابی کے پاس کتنا بڑا شرف ہے، میں شرف پڑھوں گا آپ کے چہروں سے اندازہ ہوگا کون مجلس سن رہا۔ جابر کے پاس یہ شرف ہے کہ اس نے 5 محمدوں کا دور دیکھا ہے۔ اس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد کو دیا۔ یہ رسول کا صحابی ہے، یہ علی کی صحبت میں بیٹھا ہے، اس نے حسن کی خدمت کی ہے، اس نے حسین کی نوکری کی ہے، اس نے سجاد کے قدم چومے ہیں، اس نے باکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ کتنا عزت والا صحابی کہ جس نے محمد کئی دیکھے، چہرہ ایک دیکھا، دور کئی دیکھے، چہرہ ایک دیکھا۔ یہ رسالت مآب کا صحابی ہے، یہ رسول کی محفل میں آیا اور کتابیں کہتی ہیں کہ رسالت مآب نے لوگوں سے کہا رستہ دو میرے صحابی کو۔ جابر چلتا چلتا رسول کے قریب آیا، رسالت مآب ممبر پہ بیٹھے تھے، رسول نے جابر کو زمین پہ بٹھایا اور جابر کا سر پکڑ کے اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ سر رکھ کے رسول نے جابر کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر کے خوشبو نبوت کو سونگا۔ جابر کہتا ہے کہ ایسی خوشبو میں نے زمانے میں کہیں نہ دیکھی تھی،
جو مجھے رسالت کے بدن سے محسوس ہوئی۔ رسول کا ہاتھ میرے چہرے پہ تھا، خوشی سے میری آنکھ پہ آنسو آیا۔ جابر کہتا میری آنکھ میں خوشی سے آنسو آیا، رسول نے آنسو کو روکا۔ روکیں گے تو رونا ایک وقت آئے گا تو اسی منبر پہ میرا ایک بیٹا دیکھے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ جب تو اس کی زیارت کرے تو اسے کہنا نانا سلام کہہ رہا تھا۔ جناب جابر نے پھر وہ وقت دیکھا کہ جناب باقر العلوم کی بارگاہ میں آئے تو اب ضعیف ہو چکے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جناب باقر نے صحابہ سے کہا رستہ دو، میرے نانے کا صحابی آ رہا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں موجود ہے۔ جابر چلتے چلتے مجمع کو چیرتے منبر کے قریب آئے۔ مولا باقر نے جناب جابر کو بٹھایا، سر وہیں پہ رکھا جہاں رسول نے رکھا تھا۔ اگلی سطر آپ کی دعا دینے والی ہے۔ جابر کہتا میں نے مدت کے بعد پھر وہی خوشبو محسوس کی جو رسالت کے بدن سے آئی تھی۔ رسول کے زانوں پہ میرا، رسول کے بیٹے کے زانوں پہ میرا سر تھا، میں خوشبوئے امامت کو سونگ رہا تھا کہ امام باقر نے اپنا ہاتھ میری داڑھی پہ رکھا۔ جابر کہتا خوشی سے میری آنکھ میں آنسو آیا۔ امام باقر نے جیسے رسول نے آنسو روکا تھا ایسے آنسو کو روک کے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا صرف روئے گا، مجھے نانا کا سلام نہیں دے گا۔ یہ ہے عزت والا صحابی جس کا نام جابر ہے۔ یہ قبر امام حسین علیہ السلام کا پہلا مجاور ہے۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرا سے سنا، بی بی فرماتی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن میں مجلس کی ابتدا بھی کرنے لگا ہوں، حدیث کسا بھی پڑھنے لگا ہوں اور اسی میں راز پڑھ کے سلام کر جاؤں۔ جابر کہتے ہیں عن جابر بن عبداللہ الانصاری روی عن فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرا سے سنا۔ بی بی کہتی ہے کہ فی بعض الایام چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے۔ حدیث کے ساتھ شروع ہو چکے سرکار، توجہ اب آپ نے پوری فرمانی۔ آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ حدیث قصہ پڑھی ہے، لیکن آپ نے پڑھی ہے عربی کے ساتھ، میں اس کا ترجمہ اور اس کے راز پڑھنے لگا۔ بی بی کہتی ہے چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے۔ پہلا حدیث قصہ کا راز یہ ہے جو نبی روز آیا کرتے تھے وہ چند دنوں کے بعد کیوں آئے؟ جب ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ ان دنوں میں نبی کہاں تھے تو نبی کسی غزوہ میں شریک نہیں تھے، نبی کسی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، نبی مدینہ میں موجود تھے، لیکن 3 دن گھر نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ نجران کے عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے مدینے پہنچے ہوئے تھے۔ رسول ان کی میزبانی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ رسول انہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے، وہ آیتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نبی دلیل دے رہے تھے، وہ دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ رسول 3 دن اپنے گھر نہ گئے، 3 دن مسلسل عیسائیوں کے پاس بیٹھ کے انہیں مذہب کی تبلیغ کرتے رہے۔ آخر تیسرے دن کی شام آئی، خدا نے کہا میرا محمد اگر یہ آیتیں اور دلیلیں نہیں مانتے ان سے کہہ دے یہ بیٹے لے کے آئیں، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں، یہ نساء لے کے آئیں، ہم نساء لے کے آتے ہیں، یہ نفس لے کے آئیں، ہم نفس لے کے آتے ہیں۔ اب رسول عیسائیوں کے پاس سے اٹھے اور اب زہرا کے دروازے پہ گئے۔ حدیث کے ساتھ شروع ہو چکی سرکار، اب سیدہ کے دروازے پہ گئے۔ اب حدیث کے ساتھ کہتی ہے رسول نے دروازے پہ جا کے کہا ایتینی بالکساء الیمانی، زہرا مجھے چادر اوڑا، زہرا مجھے چادر اوڑا۔ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول کو معاذ اللہ بخار تھا اور بخار کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے مجھے چادر اوڑا۔ جو بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا وہ دلیل سنے۔ کملی والا کہہ رہا تھا کہ زہرا مجھے چادر اوڑا، جس کے بدن پہ 2 چادریں پہلے موجود تھی وہ زہرا سے کہہ رہا تھا زہرا مجھے چادر اوڑا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بدن کمزوری محسوس کر رہا ہے، نبی نے کہا زہرا مجھے چادر دے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ پوچھ رہا ہے کہ رسالت کمزوری کیسے محسوس کر رہی ہے؟ نبی نے کہا زہرا مجھے چادر اوڑا، اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہے نہیں، اس نے نساء مانگ لی ہے وہ اس قابل نہیں ہے۔ اتنا لجپال تھا زہرا کا دروازہ، زہرا کے ایک گھر سے محمد کو سارے رشتے مل گئے، بیٹے بھی زہرا کے گھر سے، نفس بھی زہرا کے گھر سے، نساء بھی زہرا کے گھر سے۔ اجازت ہے جی آگے حدیث قصہ پڑھیں۔ بی بی نے اپنی چادر رسول کے بدن پہ دی، رسول نے فرمایا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے۔ حدیث قصہ کہتی ہے اتنی دیر میں پہلا شہزادہ گھر میں آیا۔ حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں سرکار،
پہلا شہزادہ گھر میں آیا، کون؟ امام حسن مجتبی. اور شہزادے نے گھر میں آتے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ. اماں گھر سے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. آپ چپ رہیں، بول پڑے. رسالت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی کو سلایا تھا. اماں مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی. کل بھائی بی بی نے فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول. حسن نے اجازت لی ماں سے، چادر کے قریب گئے. چادر کے قریب جا کر السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ. نانا میرا سلام. چادر کے نیچے سے رسول کی آواز آئی علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی و صاحب حوضی. او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، او میرے دل و جان کے میوہ، اے حوض کوثر کے مالک، تجھ پہ میرا بھی سلام. حسن نے کہا حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء. اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ میں حدیث کساء پڑھ رہا ہوں، حدیث کساء رات ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا. اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی. چادر کا پلو اٹھا، حسن چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ صحن عزت میں آیا. سوال پھر ہوئی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. اما مجھے بھی کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے فرمایا صرف نانا نہیں، ساتھ بھائی بھی اس چادر کے نیچے ہیں. حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے. السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ. نانا میرا سلام ہو. آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل جان کے میوہ، تجھ پہ میرا سلام. اب جتنے حسین کے نوکر بیٹھے جو سیدہ کے دروازے پہ خیرات مانگنے کے لیے آئے، جب رسول نے چادر کے نیچے سنا کہ یہ آواز حسن کی نہیں، یہ آواز حسین کی ہے، تو اب نبی نے لقب بھی بدل دیا. آواز آئی یا شافع امتی. اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. جو ہاتھ نہیں اٹھا جسے اللہ شفاعت کا حق دے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شفاعت کا حق دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تجھ پہ بھی میرا سلام. حل اتعذرنی لی ادخل معک تحت الکساء. اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ مولا حسین نے اجازت مانگی، رسول نے اجازت دی. چادر کا پلو اٹھا، حسین چادر کے نیچے. تھوڑی دیر گزری تھی، یہ صاحب منبر سلونی صحن میں آ گیا. کن پہ اختیار رکھنے والا، نظام کائنات کو اپنی انگلی کی جنبش سے چلانے والا امیر گھر پہ آیا. پھر بھی آ کے امیر نے سیدہ سے پوچھا سیدہ یہاں سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے فرمایا صرف رسول نہیں، ساتھ دو بیٹے بھی اس چادر کے نیچے ہیں. علی آئے، اجازت مانگی، چادر کے نیچے گئے. یہاں تک میں نے وہ حدیث کساء پڑھی جو آپ گھروں میں پڑھتے ہیں. اب میں یہاں ایک سوال کرنے لگا ہوں. جس نے سب سے پہلے آ کے رسول کا پوچھا تھا نام اس کا حسن تھا. یہ وہی شہزادہ ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑتا ہے، جسے فرش پہ بیٹھ کے عرش نظر آتا تھا، اسے اپنے صحن میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ دوسرا شہزادہ حسین آیا، وہ بھی پہلے سیدہ کے پاس گیا، سیدہ نے بتایا تو پھر رسول کے پاس گیا. علی پہلے زہرا کے پاس آئے، زہرا نے بھیجا تو رسول کے پاس گئے. یہاں سے دو نتیجے نکلتے ہیں کہ رسول تک پہنچنے کے لیے بطول کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہاں پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تین اماموں نے آ کے زہرا سے رستہ پوچھا ہے. حسن امام ہے، حسین امام ہے، علی امام ہے. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے فاطمہ تو زہرا. تین حجتوں کو رستہ دکھائے. وہاں ہے نانا. اب یہاں پہ آپ نے حدیث کے ساتھ سنی جو میں نے پڑھی، ابھی حدیث کے ساتھ ممبر پہ لے کے آؤ. ان میں سے ایک بھی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے نہیں گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ امام حسن آئے اجازت، حسین آئے اجازت، علی آئے اجازت. اٹھے مجمع سے ایک بندہ جس نے کسی کتاب سے یا ممبر سے سنا ہو کہ جب مولا حسین رسول کے پشت پہ بیٹھے تھے تب جا کے کاندھا پکڑ کے ہلا کے پوچھا تھا کہ نانا اجازت ہے میں نماز میں آ جاؤں؟ کسی کتاب سے ثابت کرو.
حسین اجازت مانگ کے پشت پہ بیٹھے ہو، نماز میں بغیر اجازت کے، چادر زہرا میں اجازت مانگ کے، پھر اب فتوے کی دکان کھلے تو کھلے. میرا تو یہی عقیدہ ہے، وہ نماز کبریا تھی، یہ حجاب کبریا، وہ اللہ کی عبادت تھی، یہ اللہ کا راز تھا. یا امیر المومنین. چلے جی آگے حدیث قصہ پڑھیں جی. 5 چادر کے نیچے آگے بطرف الکساء و اوما ید علی من السماء. رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھایا. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، وہ نہیں، یہ وہ نہیں، یہ انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے. خاصتی، یہ میرے خاص ہیں. حامتی، لحمہم لحمی، دمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم، یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم، انہم منی وانا منہم. یہ صرف میرے ہی نہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے. اگلی سطر عقیدہ کھل کے پڑھ دینا. حدیث کی سامنے جملہ نہ ہو میں گردن کا لہو دیتا ہوں. نبی نے دیکھا میرے اللہ میں ہر اس سے دوستی رکھوں گا جو ان سے دوستی رکھے، ہر اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے. اب پتا چلا رضی اللہ نبی کی صحبت میں بیٹھ کے نہیں بنتا، بطول کو راضی کرنے سے بنتا. جو اس کا دوست رکھے میں اسے دوست رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے میں ان سے دشمنی کروں گا. فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علیہ و علیہم. تو ان پہ صلوات پڑھ، تو ان پہ رحمت بھیج، تو ان پہ درود بھیج، کیونکہ یہ میرے ہیں. نبی اتنی محبت میں بھر گئے کہ نبی نے قصیدہ پڑھ دیا. نبی نے کہا یہ سب کچھ ان کا میرا ہی ہے، خون میرا، گوشت میرا، جسم میرا، یہ میرے، یہ میرے، یہ میرے. جب نبی نے فرش پہ بیٹھ کر نا یہ میرے ہیں، عرش پہ توحید کو بھی جلال آ گیا. اس سے پہلے اس نے 87 قسمیں کھائیں، اور جب بھی قسم کھائی چیز کی کھائی. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، شہر کی قسم. آج اللہ کو بھی جلال آ گیا. فرمایا وَبِعِزَّتِ وَبِجَلَالِ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا عرشا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدورا ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. تو کہتا ہے یہ تیرے ہیں. سن، اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ دریا میں روانی ہوتی، نہ سمندر میں طغیانی ہوتی، نہ بادل میں شور ہوتا، نہ ہوا میں شور ہوتا. فرش میں محمد کہہ رہا تھا میرے ہیں، عرش پہ خدا کہہ رہا تھا میرے ہیں. رسول نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، دعا میں کرتا ہوں وعدہ تو کر لے. فرمایا دعا کر. نبی نے ہاتھ اللہم وعلی من وعلہ وعاد من عادہ، تو بھی اس سے دوستی رکھنا جو ان سے دوستی رکھے، ان سے دشمنی رکھا جو ان سے دشمنی رکھے. اب پتا چلا جو ان سے دوستی کرے اللہ محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرے اللہ لعنت کرتا. ہر اس سے دوستی رکھنا. خدا نے قسم دی اپنی عزت اور جلال کی. یہ زمین کا قلین بچھا ہے تو ان کے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ ہے تو ان کے لیے، یہ سورج کی کندیل چل رہی ہے تو ان کے لیے، یہ ستاروں پہ روشنی ہے تو ان کے لیے. چلے میں یہاں پہ ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی یہاں پہ کوئی بندہ آئے، یہاں قلین بچھے ہوئے، یہاں پہ شامیانہ لگا ہوا ہے، یہاں ممبر سجا ہوا ہے، یہاں علم بلند ہے، یہاں ذاکرین تشریف فرما ہے، یہاں مومنین بیٹھے. کوئی باہر کھڑا ہو کے پوچھے گا یہ سب کیوں ہے، تو کوئی کہے گا آج مجلس ہے. ایسا ہی ہے جی، ممبر مجلس کی وجہ سے، شامیانہ مجلس کی وجہ سے، قالین مومنین ذاکرین. وہی بندہ کل یہاں پہ آئے، نہ شامیانہ نہ قالین نہ ممبر نہ مومن، وہ کہے گا وہ سب کچھ کہاں گیا. اسے کوئی بتائے گا وہ سب کچھ تھا مجلس کے لیے. اب بھی آپ بات نہ سمجھے تو آپ کا مقدر، وہ سب کچھ تھا مجلس کے لیے. مجلس ختم، انتظام ختم. میرے مالک تو نے قسم کھائی ہے اپنی
کہ یہ زمین ان کی وجہ سے بچھائی ہے، یہ آسمان ان کی وجہ سے بلند کیا ہے، یہ سورج ان کی وجہ سے جلایا ہے. تو اگر یہ دنیا سے چلے گئے، زمین لپیٹ، آسمان گرا، سورج بجھا دے، چاند واپس لے جا، جب یہی نہیں تو پھر یہ سارا انتظام کیوں ہے؟ آواز ہے گستاخ نہ مانے، یہ تھے نہیں، یہ ہیں. کون کہتا ہے یہ تھے؟ یہ ہیں. ابھی بھی کوئی محمد بیٹھا ہے جس نے عرش روکا ہوا ہے، جو فرش کو لپنے نہیں دے رہا، جو سورج کو بجھنے نہیں دے رہا، جو چاند کو جانے نہیں دے رہا. آج بھی کائنات کا نظام جو انگلی کے اشارے سے چلا رہا ہے. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ہمیں فخر ہے کہ ہم اسی محمد کے انتظار میں. یہ قوم جو مجلسوں میں بیٹھتی ہے، یہ بیٹھتی ہی انتظار کے لیے. اور ہمیں فخر ہے کہ جب ہم اپنی مجلس کا اشتہار چھپواتے ہیں تو ہم اس پہ لکھتے ہیں زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد. ہم آئے نہیں، بلائے گئے ہیں. ہم بیٹھے نہیں، ہم بٹھائے گئے ہیں. ہمارا تھا نہیں، ہمارا ہے. برباد وہ ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو. اس ذکر کا وارث کل بھی زندہ تھا، اس ذکر کا وارث آج بھی زندہ ہے. ہم عزاداری کو برپا نہیں کرتے، عزاداری ہمیں بچا کے رکھتی ہے. ہم امام بارگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، امام بارگاہ ہماری حفاظت کرتے. حسینیت ہماری وجہ سے نہیں، ہم حسینیت کی وجہ سے. جنگلوں میں رلی ہیں محمد کی بیٹیاں، بازاروں میں گئی ہیں رسول کی بیٹیاں. امت نے بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے. اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے. شام تک یہ عزاداری کا قافلہ چلے گا. ذاکرین کی ایک طویل فہرست آپ کے سامنے نوکری دے گی. شام کو بانی مجلس مطمئن ہوگا. وہ مطمئن ہوگا کہ میرے اشتہار میں جتنے نام تھے وہ سارے لوگ پہنچ گئے. ایک لمحے کے لیے اس بانی مجلس کو اس بات پہ بھی فخر کرنا ہے کہ اس مجلس میں کوئی آیا یا نہیں آیا. ایک وہ بی بی آئی تھی جو آئی بھی سب سے پہلے تھی، جو گئی بھی سب کے بعد ہے. اور وہ مجمع میں سے کسی کا نعرہ بھی نہیں سن رہی تھی. اسے کسی خطیب اور ذاکر کی تقریر سے بھی کوئی غرض نہیں تھی. وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے. وہ صرف اس لیے بیٹھی تھی کوئی حسین کو روئے. تیری آنکھ سے ایک آنسو آئے، وہ اپنے رومال میں لیتی، رومال میں لے کے مجلس ختم ہوتی ہے، وہ سیدھی کربلا جاتی. کربلا جا کے حسین کی قبر پہ کہتی اٹھ حسین، میں تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئے. یہ دل سے جو آنسو نکلتا ہے یہ تکلیف سے نکلتا. تکلیف کی وجہ محبت ہوتی ہے. محبت ہو تو درد، درد ہو تو آنسو. تمہارے آنسو اس بات کے گواہ ہیں کہ تمہیں آل محمد سے محبت ہے. فضیلت پہ چہرہ خوش، اسی لمحے مصیبت پڑھو تو آنکھ سے آنسو، زبان سے ہائے. مسلمانوں نے سیدوں کے گھر کا اتنا نقصان کیا، انہوں نے اولاد رسول کا قبرستان بھی ایک نہیں بننے دیا. بیرون ملک بھی بندہ تجارت کی غرض سے گیا ہو، کاروبار کی غرض سے گیا، اللہ نہ کرے پردیس میں موت آ جائے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری میت میرے وطن جائے. دفن ہونا لوگ پردیس میں پسند نہیں کرتے. وہ کہتے دفن وہیں پہ ہوں گے جہاں آبائی قبرستان ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے باپ کے پہلو میں جگہ مل جائے، ماں کے پہلو میں جگہ مل جائے. آئیو مسلمانوں، تم نے کیسا اجاڑا محمد کا گھر. رسول کا کوئی بیٹا کربلا میں، کوئی کاظمین میں، کوئی سامرا میں، کوئی مشہد میں، کوئی بیٹی شام میں. ایک رلتی رلتی لاہور تک پہنچ گئی. خواہش ان کی بھی تھی باپ کا پہلو نصیب ہو جائے. امت نے تیروں سے جنازے واپس کر دیے. سیدوں کا قبرستان ایک نہیں بننے دی. رل گئی رسول کی بیٹیاں. شہادت حرف آخر پہ جو پڑھے گا وہ پڑھے گا. دو درد پڑھوں میں آپ کا سلام کروں. علی کی بیٹی مدینے سے گئی تھی تو بڑی عزت کے ساتھ
हाशमियों का घेरा, ज़ैनब के ऊंट के दाएं अब्बास का घोड़ा चल रहा था, बीबी की अमारी के पीछे पीछे हुसैन का घोड़ा, बाईं तरफ अली अकबर का घोड़ा। जुर्रत नहीं थी किसी की वो अली की बेटी की अमारी की तरफ भी देखता। ये मदीने से चली तो बतूल थी, इसी सतर पे अंदाजा हो जाएगा मजमे में कहां सैयद बैठा है। ये मदीने से चली तो बतूल थी, ये मक्के पहुंची तो जानशीन रसूल बन गई, ये करबला में 8 दिन हसन बनी रही, ये शाम में गरीबा की एक रात अब्बास बन गई, ये 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई, ये करबला से कूफा गई, कूफा से शाम गई, इसे 72 बाजारों से गुजारा गया, इसे 144 गलियों में रोका गया, इसे 288 मोड़ों पे मारा गया, इसे 9 बार शराबी के दरबार में बुलाया गया, इसे एक साथ रस्सियों में बंद करके बगैर छत वाले जिंदान में रखा गया। ये शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, ये मदीने से रिहा होके फिर शाम आई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती है, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई ना बचा। सादा तो गैर सादा से माफी मांग के उजड़ के आ गए मदीने सैयद। बीबी ने रो के कहा, सज्जाद, बाज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि बीबी ने पूछा ये कौन सा शहर है। आलिमा गैर मुअल्लिमा थी, अपने घर की फजीलत से बड़ी वाकफ, जानती थी ये मदीना है। हाँ, जो किताबों में एक लफ्ज मिलता है वो भी जुमला रोने वाला है। बीबी ने रो के, सज्जाद ये मदीना है? हाँ अम्मा ये मदीना है। बीबी रो कहती, मैंने पहली बार बाहर से देखा है। मैं 28 रजब को गई थी, मैं अब्बास के पैरे में गई थी। सज्जाद, मैं मदीने की बैरूनी दीवारों से वाकिफ नहीं। सज्जाद ये मदीना है? हाँ अम्मा मदीना है। मेरा सैयदुल साजिदीन थका हुआ पूर लेके बैठ गया। बशीर ने मदीने में मनादी करवा दी कि सैयद उजड़ के वापस आ गए। उठी अकबर के हिस्से की बहन, वहां गई जहां गाजी की मां बैठी थी, रो के कहती, अम्मा सरदार वापस आ गए, दरवाजों के ताले खुलने लगे, मैं इस्तकबाल के लिए जा रही हूं। बीबी ने मां ज़हरा वाली चादर ली, कनीजों ने लिया सुगरा को हल्के में। सज्जाद ने मदीना शहर से सुगरा को निकलते देखा। मौला उस रस्ते में आके बैठ गए जो रास्ता मदीने आबादी से आता था। मौला बाकर जनाब सज्जाद के साथ बैठ गए। मैं हालत नहीं पढ़ सकता, मैं गैर सैयद हूं, इशारा दूंगा तुम वजाहत समझ लेना। चलते चलते बीबी सुगरा थोड़े से फासले पे थी। एक कनीज की आवाज है, बीबी रुक, रस्ते में कोई मुसाफिर बैठा है, मुझे इसे उठाने दे। वो कनीज चलती चलती मौला सज्जाद की पुष्प पे आई। पुष्प पे आके कहती, मुसाफिर रास्ता छोड़, हमारे शहनशाह की बेटी आ रही। मौला सज्जाद की आवाज आई, मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा हूं, मुझे मेरे पैरों के जख्म उठने नहीं दे रहे। अगर तू अपनी बीबी को पीछे से गुजार ले तो मैं हाथों का पर्दा कर लेता हूं। इतना कहना था, कनीज दे कदी कैसे गुजारूं, तुझे नहीं पता वो अब्बास की भतीजी, अब्बास का नाम आना था। सज्जाद के हाथ फौरन जमीन पे आए। रो कर, अब तूने नाम ही उसका ले लिया, मुझ पे उठना वाजिब हो गया है। इधर सज्जाद उठ के खड़े हुए, या बीबी सुगरा की पीछे से कनीज को आवाज आई, वापस आ, बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सज्जाद से मिलता है। ये बोला तो मुझे मेरा सज्जाद याद आ गया है। जनाब सुगरा भाई के पीछे से चुप करके गुजरी है। साथ में कदम पे गई थी अकबर के हिस्से की बहन। जनाब बाकर ने बाप का हाथ हलाया। रो कर, बाबा करबला से लेके मदीने वापस आ गए, बाकर ने तुझे एक सवाल नहीं किया, आज मुझे इतनी इजाजत दे, मैं फुफ्फी को जाके बताऊं जिससे पर्दा करके आ गई है, ये कोई मुसाफिर नहीं है, ये तेरा सज्जाद है। इधर जनाबे बाकर को इजाजत मिली। जनाबे बाकर गए, फुफ्फी के दामन पे हाथ डाला। बीबी ने मुड़ के देखा, हालत क्या है, फटा हुआ कुर्ता है, सर पे सफरों की रेत है, चेहरे पे तमाचों के निशान है, हाथों में रस्सियों के नीले दाग है। बीबी सुगरा देख रही, बच्चे किसी चीज की जरूरत हो थोड़ी देर बाद मेरी हवेली आ जाना, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दे दूंगी। रो के कहता, फुफ्फी मुझे पहचान। फुफ्फी का नाम आना था। सुगरा जमीन पे बैठ गई। रो के, मुझे फुफ्फी कहने वाला तू कोई सज्जाद का बाकर है? रो के, मुझे पहचान, मैं तेरा बाकर हूं। बीबी तड़प कर, अगर तू बाकर है बता तेरा बाबा सज्जाद कहां है? रो के, जिससे पर्दा करके आ गई है वही तो तेरा सज्जाद है, मुझे हुसैन की जर्री की कसम है। सुगरा रोती हुई सज्जाद के करीब आई, सज्जाद के गले में बाहें डाली। रो के करीब, मैं बाद में पूछूंगी अकबर आया कि नहीं आया, हुसैन आए या नहीं आए, मुझे सिर्फ इतना बता, तुझे जवान
قرآن بھیجا تھا، تیری کمر کیوں جھک گئی، تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ سجاد کی آواز ہے الشام الشام الشام، سغرا مجھے شام کے موڑ کھا گئے، مجھے شام کی گلیاں کھا گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔